سورہ نمل آیت 83 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم اور جس دن نحشر ہم جمع کریں گے من کلی امتن ہر ایک امت میں سے فوجن ایک گروہ ممن وہ جو یکذبو جھٹلاتے تھے بی آیاتنا ہماری آیتوں کو فہم پھر وہ یوزعون ان کی جماعت بندی ان کی گروہ بندی کی جائے گی اور جس روز ہم ہر امت میں سے اس گروہ کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان کی جماعت بندی کی جائے گی۔ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے، اس کو اللہ سے منسوب نہ کرنے والے، ان کو اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو جمع کریں گے روز محشر قیامت کے دن، پھر اس کی بنا پر ان کو کیٹیگرائز کیا جائے گا، اس میں ہم موجود ہوں گے۔ اب تصور کریں آیتوں کی بنا پر ان کی درجہ بندی کی جائے گی، اس قرآن سے تعلق کی بنا پر درجہ بندی کی جائے گی۔ آپ اپنے ارد گرد موجود یہ مظاہر قدرت ہیں، ان کو اللہ سے حوالے سے دیکھنے والوں کی جب درجہ بندی کی جائے گی، جو اس حوالے سے نہیں دیکھتے ان کی جب درجہ بندی کی جائے گی، ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوں گے؟ آج تو دنیا کی موج مستی میں لگے ہوئے ہیں، آج جن بکھیڑوں میں ہم مبتلا ہیں کل سوچیں گے بکھیڑے نہیں ہوں گے اور درجہ بندی ہو رہی ہوگی، اور جس بنا پر درجہ بندی ہو رہی ہوگی وہ کیٹیگری بتائی جا رہی ہے۔ اب آیت 84 دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں، مزید اس کی کیسے وضاحت کی گئی ہے کہ ہمارا جو قرآن سے تعلق ہے، جو ہم قرآن کو بنا جانے بنا سمجھے پڑھتے ہیں تو اس کے حوالے سے ذرا دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤ وہ آ جائیں گے، قالا فرمائے گا اکذبتم کیا تم نے جھٹلایا بی آیاتی میری آیات ولم تحیطوا حالانکہ تم نے احاطہ ہی نہیں کیا تھا، تحیطوا اس کا احاطہ کرنا میری آیات کا، میری نشانیوں کا، بہا ان کو علم سے، یعنی علم آگہی۔ اب علم کیا ہوتا ہے؟ جاننا ہوتا ہے، ماننا ہوتا ہے، پہچاننا ہوتا ہے۔ تم اس کے احاطے میں نہیں لائے تھے، قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے، ہم اس کو علم کے احاطے میں لا رہے ہیں ان آیات کو۔ اگر آپ اپنے ارد گرد مظاہر قدرت دیکھتے ہیں، ہر ایک چیز تو اللہ کی ہے نا، تخلیق کردہ ہے، جن سے ہمارا واسطہ ہے، ہمارا اپنا وجود ہی کیوں نہ ہو اس میں، تو کبھی اللہ کے حوالے سے ان کو ہم نے اس طرح ان کو سوچا ہے، ان کو علم کے احاطے میں لائے ہیں؟ تم لائے نہیں تھے۔ یہ سوال کیا جائے گا، یہ اللہ سوال کریں گے، کیا جواب دیں گے اس کا؟ اب آیتوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، کیا تم ان کے اپنے علم کے احاطے میں لائے تھے؟ کیا جواب دیں گے؟ ہمیں تو بس پروناؤنس کرنا بتایا گیا تھا، بس اس کا علم دیا گیا تھا، اس کا زیر زبر پیش کیسے پڑھنا ہے، بس یہ تھا علم تمہارا، اتنا علم تھا، میرا پیغام تھا، کیا اس سے تمہیں میرا پیغام ملا تھا؟ تم نے میری نصیحتوں کو سمجھا تھا، جانا تھا؟ کیا عذر، کیا بہانہ چلے گا؟ اماذا کنتم تعملون کیا تم کرتے تھے ایسا؟ کیا کرتے تھے تم؟ بھلا تم ایسا کرتے تھے؟ یہ سوال ہوگا۔ یہ قرآن جس نے ہمیں پڑھایا اپنی دانست میں، اس نے ہمیں یہ بتایا کہ اس قرآن کے متعلق، تمہارے ارد گرد کی چیزوں کے متعلق تم سے اللہ سوال کریں گے، بتایا کسی نے؟ اس آیت کو گھما پھرا کر کہاں چھپ کر بیٹھیں گے آپ؟ تم نے میری آیتوں کے ساتھ کیا تھا؟ اپنے علم کے احاطے میں لائے تھے؟ باقی تمہیں دنیا کا ہر چیز کا علم تھا، اپنی خواہشوں کے حوالے سے نا، اپنی ضرورتوں کے حوالے سے تم نے تو ساری چیزیں جانی تھی۔ جب آپ لوگ بازار جاتے ہو کیسے ہر ایک چیز کو غور سے دیکھ کر چیزیں کر کے لاتے ہو، اپنی اس کو علم اور آگہی کے احاطے میں لا کر اپنی ضرورتوں اور ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر، اور قرآن کے بارے میں ہمارا علم کدھر جاتا ہے؟ لیکن لفظ دیکھیں، تو ہی تو تم اس کے احاطہ پتہ ہے کیا بیسیکلی احاطے کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ کہ اس کے آپ ارد گرد پوری سراؤنڈنگ کو دیکھتے ہیں۔ میری آیات کا تم نے احاطہ کیا تھا، اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تدبر تفکر سے ہوتا ہے، ہر اینگل سے، ہر زاویے سے، ہر پہلو سے اس کو سوچنے سے اس کا احاطہ ہو سکتا ہے، کوئی پہلو رہ نہ جائے، ہر ایک چیز اس احاطے میں آ جائے۔ جی کیا یہ کر کیا رہے ہیں ہم؟ جو ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں نا، ان کو ناظرہ پڑھا دو، ان کو حفظ کرا دو، کچھ بھی پتہ نہیں ہے اس کا کہاں سے احاطہ ہوگا،
بتائیں کیسے ممکن کیسے احاطہ؟ عمر گزار دی ایسے پڑھنے میں، قرآن سے ثبوت مل رہا ہے، خود قرآن بتا رہا ہے کہ کیا کرنا تھا، تم کیا کرتے رہے تھے، کیا بتائیں گے؟ اگلی آیت میں اللہ بتائیں گے، یہ بتا کیا سکیں گے، یہ مجھے کچھ نہیں بتائیں گے، یہ کیا بہانے بنائیں گے، کیا بولیں گے؟ یہ ایسے سمجھ رکھا ہے زندگی کو جینے کو اپنی من مرضی کیے جا رہے ہیں۔ ہاں کر لایا جائے گا، جمع کیا جائے گا، حساب دو۔ کچھ اس حساب کی فکر ہے، اس پر یقین ہی نہیں ہے۔ جن چیزوں میں ہم جا کے گھس گئے نا، جن چیزوں کو ہم نے اہمیت دی، جو جمع کرتے پھرتے ہیں نا، جس کی فکریں لگی ہوئی ہیں ہمیں، عارضی فضول چیزیں جن کا پوچھا جانا ہے، ان کی فکر نہیں ہے۔ عارضی زندگی جس کا ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے، اس ایک پل کو ہے تو اگلے پل کو نہیں ہوگی، اس کے لیے اس قدر کوششیں، اس قدر کاوشیں، اس قدر فکر، اس قدر پریشانیاں، خام خواہ کی پریشانیاں، ہر پل گزر رہا ہے، جا رہا ہے، ہماری دسترس سے باہر جا رہا ہے، لیکن ہم ایسے دھوکے میں مبتلا جیسے مرنا ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے۔ اپنے مالک خالق خود بنے پھرتے ہیں، بلکہ اپنے رب بنے پھرتے ہیں۔ کون سے اداروں میں بھیجا جاتا ہے جو ان کو اور مادہ پرستی کا سکھاتے ہیں، دنیا سے اور رغبت کی طرف، دنیا کی اور اہمیت ان کو، جیسے کوٹ کوٹ کر بھر دینا کسی کے اندر، کوئی جگہ خالی نہ ہو، اور اس کو پریس کر کے اور اس کے اندر چیزیں ڈال کے، کیونکہ کوئی کمی نہ چھوڑو اس کے اندر۔ عمریں گزار دیں، جو حقیقی علم تھا اسے آنکھیں بند، اس کو پیٹ کر لی۔ یہ ہیں وہ باتیں گھٹی میں ڈال دینی چاہیے تھیں، شروع سے اس کو اس کی ڈوز ملنی چاہیے تھی اس حقیقت کی، تاکہ وہ خبردار رہتا۔ لیکن نہ، یہ آپشنل سبجیکٹ، کر لو نہ کرو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ استغفر اللہ۔